أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اللهم صل على محمد. لگتا ہے اس کی طبیعت ناساز ہے. بردی کا نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لوگوں کے بنائے ہوئے سے کو زیادہ منہ نہیں لگانا چاہیے. عزیزان محترم، ان آیات کے ذیل میں ہمارا موضوع آپ کے پیش نظر ہے. موضوع ہے رسالت و امامت. اس سے قبل کہ میں سلسلہ تقریر کو جاری کروں، گیلی میں بیٹھے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر سامنے آ جائیں تو رونق میں اضافہ ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہرحال میں بھی انہیں دیکھ لوں، وہ بھی مجھے دیکھ لیں. صلوات محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اعلان خالق دو عالم ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور مومنین کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور گناہگاروں کو عذاب الہی سے ڈرانے والا بھیجا ہے اور آپ کو حکم خدا سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے اور آپ کو ایک چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. اس کے بعد والی آیت میں، یہ تو نبی سے خطاب ہے، اس کے بعد والی آیت میں خوشخبری مومنین کے لیے ہے. وبشر المومنین، اے رسول مومنین کو خوشخبری دے دو کہ یہ جو تمہارا وجود ہم نے ان صفات و کمالات کے ساتھ بنا کر بھیجا ہے، یہ مومنین کے لیے خوشخبری ہے اور اللہ کی طرف سے اس کا بہت عظیم و کبیر فضل و کرم ہے کہ ہم نے تمہیں ان کے درمیان بھیجا ہے. عزیزان گرامی قدر، نبی پاک کا وجود عظیم برکت ہے اور نہ صرف ہمارے اور آپ کے لیے برکت ہے
بلکہ پوری کائنات کے لیے حضور برکت ہے، تمام عالمین کے لیے حضور پاک برکت ہے، سب کے لیے حضور پاک کا وجود اقدس رحمت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ یہ یاد رکھیں کہ باران رحمت ہوتی ہے تو اس میں جہاں بے شمار مقامات پہ فوائد ہوتے ہیں وہاں بعض مقامات پہ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیے سیلاب آ گیا، وہ شہر ڈوب گیا، وہ شہر ڈوب گیا، وہاں گر گیا، وہاں بجلی گر گئی، یہ سب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، حضور پاک ایسے رحمت ہیں کہ رحمت ہی رحمت ہے، زحمت کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ جو ہیں مومن کے لیے بھی رحمت ہیں، منافق کے لیے بھی رحمت ہے، کافر کے لیے بھی رحمت ہے۔ مومن کے لیے اس لیے رحمت ہے، پیغام حق کو اس نے مان لیا، جنت کا مستحق ہو گیا، نجات مل گئی، دنیا بھی بابرکت ہو گئی، آخرت بھی بابرکت ہو گئی۔ منافق کے لیے اس لیے رحمت ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے جان بچ گئی، توجہ چاہتا ہوں، اس لیے رحمت ہے۔ کافر کے لیے اس لیے رحمت ہے کہ حضور کے آنے کے بعد عذاب دنیا سے بچا لیا حضور پاک نے، ورنہ آپ دیکھیں کہ کتنے کتنے گناہ ہوتے تھے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیجیے۔ تو کتنے کتنے بڑے گناہ ہوتے تھے لوگوں سے، اور ایک گناہ کی بنا پر پوری پوری بستیوں کو فنا کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جتنے گناہ تمام انبیاء کے زمانے میں مختلف اوقات میں صدیوں میں ہوئے، وہ آج سارے گناہ جمع ہیں، مگر کسی قوم پہ عذاب نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ صدقہ ہے حضور پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ نے نبی پاک کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، شاہد بنا کر بھیجا۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ نبی پاک رحمت ہے، اور رحمت عمومی ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ حضور پاک ہر ایک کے لیے رحمت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمت ہیں، تو پھر سارے لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو گئے؟ اور پھر مسلمان ہوئے تو منافق کیوں رہ گئے؟ اور مومن کیوں رہ گئے؟ سب مومن ہو جاتے، سب پہ رحمت ہوتی۔ تو میں اس کو مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب بحران رحمت ہوتی ہے تو حضور زرخیز زمینوں پر بھی رحمت ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اور بنجر زمینوں پر بھی ہوتی ہے۔ حضور والا بنجر زمین میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، اور زرخیز زمین سرسبز و شاداب ہو جایا کرتی ہے۔ اور یہی نہیں، جب یہ باران رحمت کے قطرے دہن سیب میں پہنچتے ہیں تو گوہر بن جاتے ہیں، اور جب دہنے مار میں جاتے ہیں تو زہر بن جاتے ہیں۔ حضور قطرے ایک ہی جگہ سے آئے ہیں، مگر ظرف بدلنے سے تاثیر بدل گئی۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو حضور والا رحمت تو حضور کی سب پہ برابر تھی، جس کا جیسا ظرف تھا وہ ویسا بن گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، جب ظرف میں گنجائش جس میں تھی تو پھر فارس کا رہنے والا ایمان کے 10 درجوں پہ فائز ہو گیا اور اہل بیت میں شامل ہو گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر ظرف میں گنجائش نہیں تھی تو 1000 رشتے جوڑے، مگر جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو یہ کمال ہے اس درگاہ کہ اگر ظرف میں گنجائش ہے تو باکمال ہو کے جاؤ گے، اور اگر ظرف میں گنجائش نہیں ہے تو قابل لعنت ہو کر جاؤ گے۔ نعرہ حیدری! شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ٹھکرا دیا تو قابل لعنت ہے آج تک، ٹھکرا دیا تو قابل لعنت ہے آج تک، اپنا لیا تو بوذر و سلمہ بنا دیا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ تو نبی پاک کو اللہ نے رحمت مجسم بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس آیت میں اعلان ہے کہ اے نبی، ہم نے تمہیں شاہد بنایا ہے، گواہ بنایا ہے۔ تو کس چیز کے گواہ ہیں آپ؟ حضور روایات میں دیکھیں کس چیز کے نبی پاک گواہ ہیں۔ تو نبی پاک گواہ ہیں امت کے اعمال کے،
نبی پاک گواہ ہیں دین کی حقانیت کے، نبی پاک گواہ ہیں قرآن اللہ کی کتاب اس بات کے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ ذرا تفاسیر اٹھا کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ اس میں اعلان کیا کیا گیا ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے اعمال پر گواہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہر نبی اپنی امت کے اعمال پر گواہ ہے، اور ہمارا نبی ہر نبی پر گواہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمارا نبی ہر نبی پر گواہ ہے۔ حضور والا قابل غور بات یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت پر گواہ، ہمارا نبی ہر نبی پر گواہ۔ سوچنے کی بات ہے کہ جناب آدم کتنے لاکھ سال پہلے آئے ہیں، حضور پاک کتنے لاکھ سال بعد آئے ہیں، اور ہر نبی پر گواہ ہے ہمارا نبی۔ تو حضور گواہی تو وہاں ہوتی ہے جہاں دیکھا جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، جہاں دیکھا جائے۔ مثال کے طور پہ کسی صاحب کے گھر کا مسئلہ تھا، ایک صاحب کرایہ دار گھس گئے اور انہوں نے جعلی کاغذات بنوا لیے اور ملکیت کا اعلان کر دیا۔ یہاں تو کم ہوتا، ہمارے ملکوں میں تو خوب ہوا کرتا ہے۔ تو باہر انہوں نے دعویٰ کر دیا ملکیت کا، اور حکومت میں ان کے تعلقات بھی تھے، لہذا حکومت بھی جو حکام تھے انہوں نے بھی ذرا چشم پوشی سے کام لیا۔ تو اب یہ ہوا کہ بھائی گواہ کون ہو؟ تو اتفاق سے ہم معاشرہ پڑھنے پہنچ گئے، کہا کہ بھائی مولانا کو ہم گواہ پیش کرتے۔ تو لوگوں نے کہا بھائی مولانا کو اس وقت گواہ پیش کریں گے کہ مولانا یہاں رہتے ہوں گے، یہ کہاں رہتے ہیں، کب کرائے پر دیا، کب گھر لیا آپ نے، کیسے لیا، انہیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ یہ تو پھر یعنی مہمان آدمی، انہیں تو کچھ نہیں معلوم ہے۔ تو حضور والا معلوم یہ ہوا کہ کسی چیز کی گواہی اس وقت دی جاتی ہے جبکہ آدمی اس وقت اس واقعے کے وقوع ہونے کے موقع پر موجود ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، اب حضور کو آدم کا گواہ بنایا، حضرت نوح کا گواہ بنایا، حضرت ابراہیم کا گواہ بنایا، موسیٰ کے گواہ، جناب اسحاق کے گواہ، 1,23,999 انبیاء کے گواہ ہیں۔ تو حضور والا آئے تو بعد میں ہیں، آئے تو بعد میں ہیں، گواہی پہلو والوں کی دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے اور آپ نے گواہ نہیں بنایا ہے، جو سب کا نبی بنانے والا ہے، جو سب کا خالق ہے، جو سب کا مالک ہے، جو عالم الغیب ہے، اس نے گواہ بنایا ہے۔ تو حضور یا تو یہ مانیے کہ غلط گواہ بنائے، تو اگر غلط کہا تو ایمان گیا، اسلام گیا، قرآن گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو ماننے کے لیے مجبور ہو کہ اللہ نے جو گواہ بنایا تو نبی دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور سب کی ایکٹیویٹیز پہ نبی کی نگاہیں تھیں۔ تو اب نبی سے روز محشر گواہی دی جائے گی۔ آپ بتائیے آدم نے کیسا کام کیا، نوح نے کیسا کام کیا، ابراہیم نے کیسا کام کیا، موسیٰ نے کیسا کام کیا؟ حضور والا وہ ہے کام کرنے والے، اور ہمارے نبی ہیں گواہی دینے والے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ حضور والا ہر نبی اپنی امت کے اعمال پہ گواہ، ہمارا نبی ہر نبی پر گواہ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر نبی کے لیے گواہ چاہیے۔ تو پھر ہر نبی میں تو ہمارا نبی بھی آیا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو پھر نبی کا گواہ کون ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، پھر نبی کا گواہ کون ہے؟ اس لیے کہ وہ بھائی جس زمانے سے نبی ہیں اسی زمانے سے گواہ بھی ہونا چاہیے۔ جہاں جہاں سے نبی آئے ہیں وہاں وہاں گواہ کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ گواہی ایک دن کی نہیں دی جائے گی، ابتدا سے لے کر انتہا تک دی جائے گی۔ عالم انوار میں کہاں سے گزرے، توجہ چاہتا ہوں، کن کن اسلاف سے گزر کے آئے، کس طریقے سے کیا کام کے، تو گواہ ہونا چاہیے۔ تو پھر میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، قرآن نے کہا ہے۔ توجہ چاہوں گا، یقول الکافر لفظ مرسلہ، اے رسول، یہ کافر کہتے ہیں تمہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قل کفا باللہ، قل کفا باللہ شہیدہ، میری شہادت کے لیے، میری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، میری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ کافی ہے کہ جس کو اللہ نے علم کتاب دیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ قرآن کی بات ہے۔ تو حضور نبی ہر ایک پہ گواہ، ہر نبی پہ گواہ۔ نبی کا گواہ وہ ہے جس کے پاس علم کتاب ہے، علم کتاب ہے۔ حضور توجہ چاہوں گا کہ وہ گواہ ہے۔ اب ایک بات میں آپ سے عرض کروں، ایک ہے علم کتاب، کل کتاب کا علم، ایک ہے
थोड़ा सा इल्म, तवज्जो चाहता हूँ। अब इल्म किताब से मुराद कौन है, किसके पास है, अभी वो नहीं बताऊंगा, अभी वो नहीं बयान करूंगा। तो इसानी गिरामी जुज़्व किताब, तो मैं गया, माजी में गया, हजरत सुलेमान के जमाने में गया, दरबार सजा हुआ है, हुदूद गायब है। कहा हुदूद कहाँ है? कहा सरकार वो तो नहीं आया। कहा अगर माकूल वजह बयान ना करे तो मैं उसे ज़िबा कर दूंगा। भाई जिनों के नबी हैं, हवा पे हुकूमत है, चरंद परंद सारे मुती हैं। कहा अगर माकूल वजह बयान नहीं की, यानी रीजनेबल वजह बयान नहीं की, अकली दलील नहीं दी इसने अपने गायब होने की, तो फिर मैं ज़िबा कर दूंगा। थोड़ी देर में हुदूद आ गए। कहा कहाँ थे? जवाब तलब हो गया, कहाँ थे, कहाँ तशरीफ ले गए थे? हुदूद ने कहा आए नबी अल्लाह, गलती माफ, मैं एक तरफ से गुजर रहा था, मैंने देखा कि एक वहाँ हुक्मरान औरत है और लोग उसकी पूजा करते हैं। मैंने जायजा लिया, वहाँ तबलीग की जरूरत है, तो ये देर इसलिए हो गई कि मैं जायजा ले रहा था। और उस सारे मुसलमान मानते हैं कि परंद ने जायजा लेके रिपोर्ट दी और परंद की गवाही को मान लिया हजरत सुलेमान नबी ने। तवज्जो चाहता हूँ, हाय हाय, अगर छोटा नबी एक परंद की गवाही को मान ले तो काबिल कबूल है परंद की गवाही। और जो तमाम दुनिया की खिलकत का सबब बने हैं हसन हुसैन, उनकी गवाही माँ के सिलसिले में हो तो कोई नहीं मानता। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे हैदरी। जज़ाकल्लाह। तो इज़ान मोहतरम, जब हुदूद ने बयान किया तो जनाब सुलेमान ने कहा कि उसे दावत दे के आओ। उसे दावत दी गई, उसने आना कबूल कर लिया। जनाब सुलेमान ने कहा कि तख्ते बिल्कीस चाहिए मुझे। कौन है जो बहुत जल्दी तख्ते बिल्कीस को ले आए? तो कुरान बताता है बड़ा जिन खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद उसने कहा कि नबी अल्लाह मैं लेके आऊंगा। कहा कितनी देर में? कभी जाता हूं, दरबार का टाइम खत्म नहीं होने पाएगा, तख्ते बिल्कीस सामने आ जाएगा। जनाब सुलेमान ने कहा कि नहीं भाई, इससे जल्दी चाहिए, हमें इससे जल्दी चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, कहा कौन है जो इससे जल्दी लाए? तो कुरान बताता है आसिफ इब्न बरखिया खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहा या नबी अल्लाह इजाजत है मैं ले आऊं? कहा कितनी देर में? कहा कि बंद करके खोलिए, तख्त मौजूद होगा, चश्मे ज़रन में तख्त आ जाएगा। और जैसे ही उन्होंने आंखें बंद करके खोली, तख्ते बिल्कीस सामने था। कई महीने का सफर, लेकिन आसिफ इब्न बरखिया ने पूरा तख्ते बिल्कीस अपनी पोजीशन के साथ वहीं लाके रख दिया। और हुजूर कुरान ने इसको क्या कहा है कि आसिफ इब्न बरखिया के पास इल्मुम मिनल किताब, किताब से थोड़ा सा इल्म था, कुछ इल्म था किताब का। हुजूर तफासिर ने बताया कि इल्म जो है वो 73 कलेमात है या 72 कलेमात है इल्म के, इल्म इलाही के। एक कलेमे का इल्म था आसिफ इब्न बरखिया के पास। तो पावर आसिफ इब्न बरखिया की मुलाहजा फरमाएं कि उधर आंख बंद करके खोली, महीनों का सफर तय हो गया। तो हुजूर जब थोड़ा इल्म किताब रखने वाले की पावर का यह आलम है, तो जिसके पास कुल्ले किताब का इल्म होगा वो कैसा होगा? हुजूर वो है नबी का गवाह। तफासिर ने लिखा है कि वो जिसके पास कुल्ले किताब का इल्म है नबी के बाद, वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जज़ाकल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक कलमे का इल्म रखने वाले आसिफ इब्न बरखिया की पावर का अंदाजा लगाएं कि चश्मे ज़दन में महीनों का सफर तय कर लिया। तो हुजूर जिसके पास कुल्ले किताब का इल्म है, अगर इशारे से सूरज को पलटा दे तो परेशानी क्या है? अगर सितारे को बुला ले तो ज़हमत क्या है? अगर जर्रों को सोना बना दे तो ज़हमत क्या है? अगर तस्वीर को शेर बना दे तो परेशानी क्या है? तो अज़ीज़ान गिरामी,
शाहिद है नबी, शाहिद है, गवाह है हर नबी के, और नबी का गवाह खुदा है, और वो है कि जिसे अल्लाह ने किताब का इल्म दिया है, इल्म किताब है उनके पास। अज़ीज़ान मोहतरम, कितना अजीम है वो इंसान कि जो नबी की रिसालत की, नबूवत की गवाही दे रहा है, गवाही दे रहा। बस मैं अर्ज करता हूँ आपसे कि अजमत क्या है, ये इंशाअल्लाह आइंदा मजालिस में अर्ज करूँगा, लेकिन मैं अपने मौजू से मरबूत हो रहा हूँ और उसके करीब हो रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम है मेरा मौजू चल रहा है, और मौजू के साथ रिसालत हो इमामत मौजू है, और उसमें मैं हिस्ट्री बयान कर रहा हूँ आपके सामने कि हिस्ट्री जो है, नबी के ख़ानदान के कै टुकड़े बताए थे हमने, 3 हिस्से बताए थे, एक नबी से पहले का, एक नबी के ज़माने का, एक नबी के बाद का। देखिए याद रहे ना, अगर आपने सबक भुला दिया तो मैं भी भूल सकता हूँ। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत भेज दें। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज करूं कि नबी के ज़माने में जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो नबी के दादा हैं, मैंने अर्ज किया कि इनकी शान ये थी कि इन्हें बैज़तुल हम्द कहा जाता था। इतना हुस्न था इनका, इतनी खूबसूरती थी इनकी कि जिधर जाते थे लोग यूं देखते थे, हुजूर वाला ज़ाहिर चांद के घर में ही तो चांद पैदा होता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये हुस्न था जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का। इनके ईमान के बारे में आप जानते हैं, मैंने काफ़ी हद तक बयान कर दिया है, लेकिन जो आगे की चीज़ों में अर्ज करता हूँ कि अब्दुल मुत्तलिब क्या हैं, अंदाज़ा लगाएं आप। अबरहे का लश्कर आया है खाने काबा को ढाने के लिए। ये जो है अबरहा यमन से आया था, उन्होंने एक बहुत बड़ा गिरजा बनाया था जिसमें सोने चांदी के तमाम काम किया गया था, और ये चाहते थे कि तमाम अरब जो हैं, चाहे वो किसी मसलक के हो, काबे में ना जाएं और हमारे कलीसा के चक्कर लगाएं। ये लगाएं कि उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया था, लोगों को दावत दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया, मगर मरकजियत हासिल ना हुई। मैं तवज्जो चाहूँगा, अगर पैसे से मरकजियत हासिल हो जाती तो न जाने कितने काबे बना लिए जाते। हुजूर वाला काबा एक ही होता है, बनाने वाला जिसे बनाता है, जिसे रिफत देता है। और एक जुमला सुनते जाएं, आपको मजा आएगा कि काबा, सिर्फ काबा काफी नहीं है, काबे में किसी अजीम हस्ती का पैदा होना भी जरूरी है। तवज्जो चाहूँगा, यानी अगर दुश्मनी में बना भी लिया तो वो मोहतरमा कहाँ से लाओगे कि जिसके आने से दीवार शक हो जाए? वो शख्सियत कहाँ से लाओगे कि जिसके पैदा होते ही बुत सलाम करने लगे? सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे सलावत। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को इत्तला मिली कि खाने काबा को ढाने के लिए अबरहे का लश्कर आया ताकि काबे का वजूद ख़त्म कर दिया जाए, और फिर मजबूर है लोग वहाँ जाएंगे, लिहाजा वो आया, बड़ा लश्कर लेकर आया, हाथियों का लश्कर लेकर आया। और जब हाथियों का लश्कर लेकर आया तो बाहर ठहर गए, इत्तला पहुँचा दी कि हम आए हैं, आइए आइए अंदर आइए। सलावत मोहम्मद वाले अंदर। एक और सलावत भेज दीजिए। तो यानी मक्के के बाहर ठहरे हैं, और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट उनकी मखसूस चरागाह थी, वहाँ चरा करते थे। जितने ऊँट थे वो चुरा लिए, पकड़ लिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को इत्तला मिली, अबरहे से मिलने के लिए गए। अबरहे ने सुन रखा था कि अब्दुल मुत्तलिब सैयद कुरैश है और सरदार मक्का हैं और काबे के मुतवल्ली हैं, किलीद काबा इनके पास है। लिहाजा ये जब गए, इन्होंने कहा कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब आया है। तो जैसे ही इत्तला मिली, उसने बुलाया, ताज़ीम को खड़ा हो गया, बगल में बिठाया। वजहत ऐसी थी, आया है ख़त्म करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो नूर चमक रहा था कि जिसके सदक़े में कायनात बनी है, तो लिहाजा इतना मरगूब हो गया
کہ مجبور ہو گیا جناب عبد المطلب کی تعظیم کرنے کے لیے۔ لہذا جناب عبد المطلب نے کہا بھائی تم نے ہمارے اونٹ لے لیے، لہذا یہ اونٹ ہمیں واپس کر دو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کے اونٹ واپس کرتے ہیں۔ اور تو کوئی کام نہیں؟ کہا نہیں اور کوئی کام نہیں۔ یہ کہہ کر جناب عبد المطلب اٹھنے لگے تو اس نے کہا عبد المطلب آپ کا نام سنا تھا تو آپ کا بڑا روب تھا، آپ کی بڑی عزت تھی، لیکن آپ کو دیکھ کے، آپ کے عمل کو دیکھ کے آپ کی ویلیو گر گئی۔ کیا کیوں، کیا ہوا؟ کہا آپ کو معلوم ہے میں کیوں آیا ہوں؟ کہا مجھے معلوم ہے، سب معلوم ہے۔ کہا معلوم ہے تو اور بھی گر گئی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ نے اپنے اونٹوں کے لیے تو کہا، لیکن جس گھر کو میں گرانا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ حضور والا سنے، آپ شاید اسی لیے عبد المطلب گئے تھے، ورنہ عبد المطلب کو 4 اونٹوں کی کیا فکر تھی؟ توجہ چاہتا ہوں، یہی سنانے کے لیے گئے تھے عبد المطلب۔ کہا سن، غور سے سن، اونٹوں کا میں مالک ہوں، اونٹوں کا میں مالک ہوں، لیکن جس کا گھر ہے اس کا بھی کوئی مالک ہے۔ مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، جس کا گھر ہے اسے اس کی فکر ہے۔ میں نے اونٹوں کو بچا لیا، وہ اپنے گھر کو خود بچا لے گا۔ حضور والا اسی سے اندازہ لگائیے، اگر بتوں کو پوچھتے ہوتے تو یوں کیوں کہتے جس کا گھر ہے؟ یعنی اعلان کر کے بتایا کہ بتوں کو دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ ہم 360 والے ہیں، ہم وحدہ لا شریک والے ہیں۔ اور میں کہوں گا عبد المطلب آپ نے لاج رکھ لی، اگر آج اس سے مدد کی بھیک مانگتے تو شیر خدا کی شان میں ایک بات آ جاتی کہ مشکل کشا کے دادا نے غیر مسلم سے مدد مانگی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، عبد المطلب نے ٹھکرا کے بتایا کہ نہ ہمارے خاندان میں پہلے مشرک سے مدد مانگی گئی، نہ بعد میں مانگی جائے گی، ہم خدا والے ہیں، خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ اب آئے جناب عبد المطلب، تاریخ بتاتی ہے، دیکھیے یہ ہے ایمان جناب عبد المطلب۔ تاریخ بتاتی ہے کہ زنجیر کعبہ کو پکڑا جناب عبد المطلب نے، اور پکڑنے کے بعد کہا اے اللہ تیرا گھر تیرے حوالے، اے اللہ تیرا گھر تیرے حوالے، تو ہی اس کی حفاظت کرنا۔ یہ جملے ہیں تاریخ کے اندر، دیکھیں آپ کہ کوئی معاہد کے علاوہ کہہ سکتا ہے کوئی کہ تیرا گھر تیرے حوالے، جس گھر کی حفاظت کرنا، یہ کہا۔ اور اس کے بعد کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اس کے لیے تاریخ خاموش ہے، کا چپکے چپکے کچھ باتیں کی۔ اب جو آئے تو حضور اعلیٰ مجھے کہنے دیجئے، سوال انہوں نے کیا تو جواب سن رہے تھے، اور آئے بڑے مطمئن، تمام مکے والوں سے کہا اتنے حدود کے باہر تم لوگ چلے جاؤ، اتنے حدود کے باہر چلے جاؤ، ان حدود کے اندر نہ رہنا، اس لیے کہ جس نے میری بات نہ مانی اور ان حدود کے اندر رہا وہ عذاب الہی سے بچے گا نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، عذاب نہیں آیا ہے، پہلے ہی خبر دے رہے ہیں۔ سب لوگ چلے گئے، حضور والا عبد المطلب میں اتنا ایمان رکھتے تھے کہ جو انہوں نے کہا اسے مان لیا، اور جہاں عبد المطلب نے کہا تھا کہ جا کے تماشا دیکھتے رہنا، تو حضور والا اب سب لوگ چلے گئے۔ اب رہے کا لشکر آیا حملہ کرنے کے لیے، جیسے ہی داخل حرم ہوا ویسے اللہ نے آنے دیا، سرحد پہ نہیں روکا۔ حضور توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ دیکھیے فلسفہ الہی ہے کہ وہ دشمن کو پہلے ہنسنے کا موقع دیتا ہے، حضور ہنس کے رلائے تو اس میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو آ گیا دشمن، جب پورا آ گیا حدود کے اندر، اب خوش تھا کہ چند منٹوں میں کعبے کی طرف جائیں گے اور کعبے کو مسمار کر دیں گے اور ہماری فتح ہو جائے گی۔ حضور جیسے ہی بڑھا ویسے آسمان سے ابابیلوں کا غول آیا، اور ان کی منقاروں میں چھوٹی چھوٹی پتھریاں تھی، چھوٹی، اور اب انہوں نے جو ٹاپ حضور یہ پتھریاں نہیں تھی، یہ سیم میزائل تھے، دیکھنے میں چھوٹے لیکن انہوں نے پورا کام کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا بھوسا ہو گیا کہ اسفم معقول، چبائے ہوئے بھوسے کے طریقے سے وہ ہاتھی اور تمام انسان ہو گئے، بالکل پس گئے، قیمہ ہو گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، حضور والا تاریخ میں ہمیں 2 پتھر کے عذاب نظر آتے ہیں، 2 پتھر کے عذاب نظر آتے ہیں۔ حضور والا ایک چھوٹا پتھر کا عذاب ابابیلوں نے پھینکا، جس وقت کے
بیت کو خطرہ پیدا ہوا، توجہ چاہتا ہوں. اور دوسرا عذاب غدیر کے بعد جب حارث نے کہا کہ مجھے یقین نہیں عذاب آ جائے، تو حضور عذاب نازل ہوا. اس میں بھی ایک پتھر آیا مگر بڑا پتھر آیا، بڑا آیا. مالک کی کیا وجہ ہے؟ بیت کا خطرہ تو چھوٹا پتھر اور اہل بیت کا خطرہ تو بڑا پتھر. کیا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جو بیت کا دشمن چھوٹا عذاب، جو اہل بیت کا دشمن بڑا عذاب. صلوات محمد وآل محمد. بھائی گھڑی کی رفتار بھی بڑی ظالم ہے. اب کیا کیا جائے، 12 سارے کام ہوتے ہیں. تو عزیزان محترم، میں ہسٹری آپ سے بیان کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا، اور عبد المطلب کی ایک عظیم خوبی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ عبد المطلب کوئی معمولی انسانوں میں نہیں ہے، بلکہ عبد المطلب اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ اللہ نے جس کے عمل کو جزو شریعت اسلام بنا دیا. حضور چیزیں بہت ہیں، توجہ سے سنیے. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جناب عبد المطلب کی جو آج بھی اسلام میں داخل ہیں، آج بھی اسلام میں داخل ہیں. حضور والا جناب عبد المطلب سے پہلے جس کا دل چاہتا تھا 5 طواف کرتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا کعبے کے طواف کے لیے 3 چکر لگاتا تھا. کسی کا کوئی 2 لگاتا تھا، کوئی 1 لگاتا تھا، کوئی 10 لگاتا تھا، کوئی 20. جناب عبد المطلب وہیں جنہوں نے 7 چکر معین کیے. 7 چکر انہوں نے اعلان کیا کہ صحیح طواف اسی وقت میں ہوگا جب 7 چکر لگاؤ گے. حضور توجہ چاہتا ہوں، یہ آج بھی ہر مسلمان چاہے کسی بھی فرقے کا ہو، طواف مکمل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ 7 چکر نہ لگائے. دیکھا آپ نے، یہ ہے سیرت جناب عبد المطلب کہ ان کا عمل جزو شریعت اسلام ہو گیا، جزو شریعت اسلام ہو گیا. اور دوسری سنت، کسی سے آپ پوچھ لیں، کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں کہ ایک قتل کا خوب وہاں کیا ہے، تو سب کہیں گے 100 اونٹ ہے. 100 اونٹ ہے، ان کی جو قیمت ہو وہ دے دی جائے گی. ہر ملک میں الگ الگ قیمت ہوتی ہے. تو ایک انسان کو اگر کوئی قتل کر دے اور خون بہا لینا چاہے، مطلب ویسے تو پھانسی کی سزا، خون کا بدلہ خون ہے، لیکن اگر وہ رسا قاتل کو معاف کریں تو انہیں خون بہا کے طور پر 100 اونٹوں کی قیمت دی جائے. یہ ہے شریعت. یہ آئی کہاں سے؟ آپ یہ دیکھیں، جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، اور کمال کی بات یہ کہ 10 بیٹے تھے اور 10 بیٹوں کے درمیان جو ہے فاصلہ بھی معین تھا، فاصلہ بھی معین تھا. اور 10 بیٹوں میں سب سے چھوٹے جناب عبداللہ تھے. جناب عبد المطلب نے نظر کی تھی کہ مالک اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے، صلوات محمد والے محمد، اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو ایک بیٹے کو تیری راہ میں ذبح کروں گا، تیری راہ میں ذبح کروں گا میں. تو چنانچہ یہ ہوا کہ قرآن نکالا جائے. میں شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم کے اندر مجلس کو ختم کرنا ہے. تو جناب عبد المطلب نے قرآن نکالا اور وہ قرآن بار بار جناب عبداللہ کے نام نکلا. اور جناب عبداللہ کی معصومیت، ان کا حسن، ان کا کردار، ان کی رفتار، ان کی یعنی ان کا چال چلن اتنا عظیم تھا کہ بار بار سب لوگ کہہ رہے تھے عبد المطلب ایسا کرو کہ تم اونٹوں کے درمیان قرآن نکالو. تو ایک طرف جناب عبداللہ کو رکھا اور ایک طرف 10 اونٹ رکھے. قرآن جناب عبداللہ کے نام نکلا. کہا کہ نہیں، عبداللہ کے نام ہے، میں ذبح کروں گا. کہا 10 اور بڑھا لو، 20 کر دیے. پھر بھی قرآن جناب عبداللہ کے نام نکلا. پھر کہا کہ اس کا ڈبل کر لو، 40 ہو گئے. پھر بھی جناب عبداللہ کے نام نکلا. یہاں تک کہ 80 تک بات پہنچی. جناب عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، اب نہیں، بس اب میں عبداللہ کو ذبح کروں گا. حکم خدا یہی ہے کہ عبداللہ ذبح کر دیا جائے. تو سارے لوگ رونے لگے، خاندان و غیر خاندان کے لوگ رونے لگے. حضور رو رہے ہیں وہ جس میں مومنین بھی ہیں، جس میں مشرکین بھی ہیں، جس میں کفار بھی ہیں، لیکن کوئی نہ اٹھا یہ کہے بدعت ہے. توجہ سے آ رہا ہوں، یعنی سب جانتے تھے کہ رونا نیچر کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے. تو سب نے کہا عبد المطلب بس ایک اور قرآن نکال لیے 100 پہ.
اب جو انہوں نے ایک طرف 100 اونٹ اور ایک طرف جناب عبداللہ کو رکھا تو جناب عبداللہ کے نام نہیں ہے، اب 100 اونٹوں پر آ گیا، اور 100 اونٹوں کو جناب عبد المطلب نے ذبح کر کے پورے علاقے کو کھانا کھلایا، پورے علاقے کو کھانا کھلایا۔ حضور والا دیکھیں آپ، ایک طرف جان تھی جناب عبداللہ کی اور ایک طرف جو ہے جناب 100 اونٹ تھے، 100 اونٹ قیمت بنے۔ شریعت اسلامی کو آپ دیکھیں کہ شریعت اسلامی کے اندر انسان کی جان کی قیمت 100 اونٹ ہے، خون بہا 100 اونٹ ہے۔ حضور والا دیکھیے دوسری سنت جناب عبد المطلب کی داخل ہو۔ تیسرے یہ ہے حضور والا کہ جناب عبد المطلب وہ تھے جنہوں نے باپ کی منکوحہ کو بیٹے پر حرام قرار دیا۔ قرآن میں آیت آ گئی، قرآن میں آیا تھا کہ حضور قرآن بعد میں اترا ہے، عبد المطلب کا عمل پہلے ہے۔ حضور والا قابل غور بات ہے۔ اس کے علاوہ جناب عبد المطلب نے زمزم کا پانی حاجیوں کو پلانے کی سنت جاری کر دی، آج تک سنت جاری ہے۔ حضور خادمین حرمین لکھ کے ان کی طرف سے ایک بوتل دی جاتی ہے پانی کی دی جاتی ہے۔ حضور والا کیوں؟ اس لیے کہ حجاج کو پانی پلانا ہے۔ یہ کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اور پانچویں جناب ابو طالب کی سنت جو شریعت کے اندر موجود ہے وہ ہے خمس۔ خمس ہے جو جناب عبد المطلب نے دیا ہے، خمس، اور قرآن میں آیت موجود ہے۔ حضور والا بس نتیجے نکال کے میں ایک بات عرض کر کے منزل کی طرف جا رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ ساتھ چلیے، گردن جھکا کے سوئیے گا نہیں۔ صلوات محمد والے محمد۔ تو حضور والا میں عرض کرتا ہوں کہ 5 سنتیں جناب عبد المطلب کی ہیں، اور پانچوں کی پانچوں اسلام میں شامل ہیں، اور 2 کا ذکر قرآن میں آیت کی شکل میں موجود ہے۔ تو بس مجھے کہنے دیجئے دوستو، یا تو یہ کہیے کہ عبد المطلب پہلے سے قرآن پڑھے ہوئے تھے، توجہ چاہتا ہوں، توجہ میرے ساتھ ساتھ چلیے، کہ وہ قرآن پڑھے ہوئے تو یہ کہیے کہ اتنے عظیم تھے کہ اللہ نے ان کے الفاظ کو آیت قرآنی بنا دیا۔ صلوات محمد والے محمد۔ عزیزانی گرامی، چونکہ مجھے ذکر کو اور آگے بڑھانا ہے اس لیے ایک منزل تک آج پہنچا کے میں ہی دم لوں گا، لیکن ٹائم کے اندر یہ خیال رہے آپ لوگ صلوات بھیجیں ہیں محمد بھائی عبد المطلب کے ذکر پہ تو نعرے اور زیادہ لگنے چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حضور والا میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہماری تاریخ اتنی مظلوم ہے، اتنی مظلوم ہے، یعنی اہل بیت اتنے مظلوم ہیں، خدا کی قسم اتنے مظلوم ہیں اہل بیت کہ بالکل ایسا ہی حساب ہے کہ جیسے دشمنوں کے نرغے میں ہزاروں کے بیچ میں ایک شخص ہو اور سب کے پاس نیزے بھالے پتھر اینٹیں تلوار چاقو چھری سب ہو، اور جس کے دل میں جو آئے وہ مار رہا ہے، جس کے دل میں جو آئے مار رہا ہے۔ حضور والا ہم پہ الزام یہی تو لگایا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کو بہت مانتے ہیں، اہل بیت کو بہت مانتے ہیں، ان کے پاس جو ہے ایران وغیرہ کی تعصی کر کے انہوں نے نسل پرستی ان کے مزاج میں آ گئی۔ میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے، تو یہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے عزیزان محترم۔ تو یاد رکھیں آپ کہ کیوں ہماری برائی کی جاتی ہے، اس لیے کہ جس نرغے میں نبوت کا خاندان تھا اور ہر ایک اینٹ پتھر بھالے چھری خنجر مار رہا تھا، ہم نے اولاد پیغمبر کو کی تعظیم کی، ہم نے ان کے زخموں کو صاف کیا، ہم نے ان کے پیغام کو پہنچایا۔ تو حضور یہ دشمنی ہم سے نہیں ہے، بلکہ خطا ہماری ہے کہ ہم نے مظلوم کا ساتھ دیا ہے، خطا ہماری ہے کہ ہم نے حق کی حمایت کی ہے، خطا ہماری ہے کہ حکم خدا کو ہم نے مانا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھیں آپ کہ تھوڑا سا میں آپ کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ جناب ابراہیم کے بارے میں میں نے کل عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم نے دعا کی تھی خانہ کعبہ کو بناتے وقت، اور خانہ کعبہ کے بنانے کی کیا شان تھی وہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ آپ جو لوگ حج پہ گئے ہیں تو خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے ایک چیز بنی ہوئی جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور سونے کا خول چڑھا ہوا ہے، وہ اصل میں ایک پتھر ہے، اور جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ حضور والا یعنی جناب اسماعیل گارہ تیار کر رہے تھے، مسالہ بنا رہے تھے،
जनाब इब्राहिम चुनाई कर रहे थे, हजरत जिब्राइल पत्थर ला रहे थे। हुजूर वाला सोचने की बात है कि गारा बनाने वाला ज़बीहुल्लाह, काबे को बनाने वाला खलीलुल्लाह और पत्थर लाने वाला अमीनुल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ, कितना मोतबर और मुतबर्रिक घर होगा। और उस पत्थर पे खड़ो के इब्राहिम काम कर रहे थे। तो जाहिर है दीवार एक जगह तो रहती नहीं है। जब दीवार आगे बढ़ती थी तो पत्थर आगे बढ़ जाता था, दीवार ऊंची होती थी पत्थर ऊंचा हो जाता था। हुजूर वाला आप समझे कि यानी रिमोट कंट्रोल वहां से चल रहा था, वहां से चल रहा था। यानी अल्लाह के हाथ में रिमोट कंट्रोल था। जिधर जिधर दीवार की जरूरत होती थी पत्थर मोजजाती तौर पे आगे बढ़ता था, छोटा होता था, बड़ा होता था, दीवार बुलंद हो गई। आपने काबे को देखा है कितना ऊंचा है, ये इतना छोटा पत्थर इतना ऊंचा हो जाया करता था। और जब जनाब इब्राहिम उतरते थे नीचा हो जाता था। सारे मुसलमान इस मौजे को मानते हैं कि जब जरूरत होती थी तो पत्थर बुलंद हो जाता था, जब जरूरत होती थी छोटा हो जाता था। अजीब व गरीब बात है, जब हमने कहा कि जब मैदान कारजार होता था और बद्र की लड़ाई हो रही थी तो हर दुश्मन ने कहा कि हर तरफ अली अली नजर आ रहे थे, हर तरफ अली अली नजर आ रहे थे। तो लोगों ने कहा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये अली की इमामत का मौजा है, मौजा है। तो हुजूर वाला अजीब व गरीब बात है, पत्थर की बात आई तो सबने मान ली, हैदर की बात आई तो किसी ने नहीं मानी। एक और सलावत भेजे मोहम्मद रसूल मुस्तफा। तो हुजूर उस पत्थर पे खड़े होकर जनाब इब्राहिम बनाए और दुआ भी करते हुए आ रहे हैं। कितना अच्छा माहौल है, यानी अल्लाह की रहमतों की बारिशें हो रही हैं और रहमत वाला घर बन रहा है। ऐसा घर जो सबके लिए अमन अमान का सबक देता है, वो घर जो सबके लिए हिदायत का जरिया बना हुआ है, वो घर जो मरकज़ कायनात बना हुआ है, उस घर की तामीर हो रही है। फरिश्ते दुरूद व सलाम भेज रहे हैं, इब्राहिम ज़ेर लब मुस्कुरा रहे हैं, दिल से दुआ कर रहे हैं। यानी ज़बान लगी है जिक्र खुदा में, ज़बान लगी है जिक्र खुदा में, दिल लगा है औलाद की दुआ में, आंखें लगी है तामीर काबा में। हुजूर तवज्जो चाहता हूँ, जनाब इब्राहिम इसमें मशगूल हैं, दुआ कर रहे हैं। और क्या दुआ की उन्होंने हुजूर वाला? वहाँ का मालिक, मैंने ऐसी वादी में, ऐसी वैली में अपनी एक नस्ल के हिस्से को यहाँ रखा है कि जिसमें ज़राअत भी नहीं होती, जिसमें किशावर्जी भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो मेरी नस्ल को आबाद कर यहाँ पे, आबाद कर यहाँ पे। और के साथ दूसरी दुआ सुने, बस इसी में मजलिस तमाम है। दूसरी दुआ क्या की है जनाब इब्राहिम ने? कहा मेरे मालिक, मेरे मालिक, मेरी इस ज़ुर्रियत की तरफ कुछ लोगों के दिलों को मोड़ दे। मेरी इस ज़ुर्रियत की तरफ, सब लोग नहीं कहे हुजूर, कुछ लोगों के दिल को मोड़ दे इस मखसूस ज़ुर्रियत की तरफ, इसकी तरफ। तो हुजूर वाला दिल का मोड़ना अपने इख्तियार में नहीं है। तवज्जो चाहता हूँ, ये नेमत खुदा की तरफ से मिलती है, ये नेमत खुदा की तरफ से मिलती है हुजूर वाला। तो ये जनाब इब्राहिम ने दुआ की तो हुजूर वाला अल्हम्दुलिल्लाह, हम वो लोग हैं कि जिनके दिलों को मोड़ दिया है खुदा ने ज़ुर्रियत इब्राहिम की तरफ। मुमकिन है कोई ये कहे कि आपने कैसे कह दिया कि आप ही के दिल मुड़े, हमारे क्यों नहीं मुड़े? मैंने कहा तजुर्बा कर लीजिए। अब्दुल मुत्तलिब को कोई बुरा कहे, 100 आदमी बैठे होंगे, उठेगा वही जो साहिब ईमान होगा, कोई नहीं उठेगा। अबू तालिब को कोई गाली दे, वही उठेगा जो साहिब ईमान होगा, हर एक नहीं उठेगा। अली की शान में कोई गुस्ताखी करे, दुश्मन अली को देख के हर एक को गुस्सा नहीं आएगा, सिर्फ चाहने वाले को गुस्सा आएगा। तो हुजूर वाला इसका मतलब यह है कि हर एक को तौफीक नहीं मिली है। जहाँ जहाँ हजरत इब्राहिम की दुआ गई है उन्हीं को तौफीक मिली है। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। फख्र कीजिए अपने ऊपर। एक तो यह कि जनाब इब्राहिम की दुआ का नतीजा दिलों को मोड़ा। दूसरी एक माँ की तमन्ना भी है, एक माँ की तमन्ना है। आपको मैंने पहले ही दिन अर्ज किया था, क्या कहा था माँ ने? तमन्ना थी मेरे लाल पर रोएगा कौन, मेरे लाल पर रोएगा कौन? तो नबी ये पाक ने क्या फरमाया था? अल्लाह शहादत हुसैन के बाद एक मखसूस कौम को खल्क करेगा जो रोएंगे, जो रोएंगे हुजूर वाला। तो यानी अल्हम्दुलिल्लाह फख्र कीजिए आप कि आपके दिल ज़ुर्रियत इब्राहिम की तरफ माइल भी हैं और आंखों में आंसू खान हुसैन में भी। लोग कहेंगे ये कैसे? मैंने कहा एक मिसाल देना चाहता हूँ। आप शहर में यहाँ आए, आपने कहा कि भाई नमाज के लिए कोई जगह होना चाहिए,
کہ اس سینٹر کو ایک کرائے پہ لے لو. مخیر لوگ آئے, انہوں نے سینٹر لے لیا. حضور والا پھر اتفاق سے رجب کا مہینہ آ گیا. کہا بھائی قصیدہ خوانی کرنا ہے, کہاں جائیں؟ کہا جانے کی ضرورت کیا ہے, ارے وہ سینٹر تو ہے, وہیں پہ قصیدہ خوانی کیجیے, وہیں قصیدہ خوانی کیجیے. پھر محرم کا مہینہ آ گیا. کہا بھائی مجلس کرنا, ماتم کرنا کہاں جائیں؟ کہا سینٹر تو موجود ہے, وہیں کیجیے. تو ذرا معلوم یہ ہوا کہ اگر نیچر ملتا ہوا ہوتا ہے تو ایک جگہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ نے اس دل کو موڑ دیا ہے. جب فضیلت کا وقت آتا ہے تو یہ دل جھک جاتا ہے, جب غم کا موقع آتا ہے تو یہ دل رونے لگتا ہے. عزیزان گرامی, تو یہ وہ دل ہے, یہ وہ انسان ہیں کہ جنہیں اللہ نے محبت ذریت ابراہیم کی طرف مائل کر دیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں. صلوات محمد و آل محمد. حضور والا باقی انبیاء کے معجزات, اولیاء کے معجزات, ائمہ کے معجزات اپنے مقام پہ ہیں. خود آپ لوگوں کا وجود ایک معجزہ ہے. توجہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ کتنی حکومتوں نے کوشش کی. بنی امیہ کے سفاک ظالم شہنشاہ سر توڑ کے کوشش کر کے مر گئے کہ چاہنے والوں کو ختم کر دیا جائے, آزاداری کو مٹا دیا جائے. ان کا تخت الٹ گیا. بنی عباس کے ظالم آئے, انہوں نے بھرپور کوشش کی, یہاں تک کوشش کی کہ روضہ حسین کو ڈھا دیا جائے, مگر ان کا تخت غرق ہو گیا. روضہ حسین آج بھی موجود ہے, آج بھی موجود ہے. حضور والا متوکل کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ چن چن کے چاہنے والوں کو بلایا جاتا تھا اور دسترخوان پہ بیٹھتا تھا تو ذبح کرتا تھا. اور جب چاہنے والا علی کا تڑپتا تھا تو کہتا تھا اتنا مزہ کھانے میں نہیں آ رہا ہے جتنا مزہ تجھے ذبح کرنے میں آ رہا ہے. اتنا خبیث تھا متوکل و حجاج ابن یوسف, اتنے خبیث تھے, انہوں نے پوری کوششیں کی. لیکن آپ یاد رکھیں کہ جتنا دبایا گیا اتنا ہی ذکر حسین بڑھتا چلا گیا, بڑھتا چلا گیا. حضور والا اس میں ہماری کوئی کارنامہ نہیں ہے. کارنامہ ہے دعا فاطمہ کا, کارنامہ ہے دعا حضرت ابراہیم کا, کارنامہ ہے وعدہ الہی کا. میں اطمینان کے ساتھ آج کہتا ہوں, یہ تو ماضی کی باتیں تھیں, کل کی بات ہے. صدام ملعون نے 30 سال تک مسلسل ظلم کیا, چن چن کے بستیوں کو اڑوا دیا, بلڈوزر چلوا دیے کہ شیعت کا جنازہ عراق سے نکال دیا جائے. لیکن یاد رکھیے, آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا کہ ذلت و رسوائی کے ساتھ ذلت و رسوائی کے دار پہ چڑھا اور فنا ہو گیا. یہ حضور صدام نہیں فنا ہوا, قدرت آواز دے رہی تھی دیکھو ظالم مٹ جائے گا, حق بلند رہے گا. صلوات محمد و آل محمد. بس دوستو, آپ کی زحمت کو میں تمام کر رہا ہوں, آگے کی منزل پہ جا رہا ہوں. تو ہم ہیں دعائے حضرت زہرا کا نتیجہ, ہم تمنائے حضرت زہرا ہیں. خدا کی قسم, جتنا روئیے, جتنا شرکت کیجئے, جتنا بھی آپ عزاداری پہ خرچ کریں گے وہ آپ کا سب محفوظ رہے گا. یہی ہماری خلقت کا سبب ہے, یہی ہمارے وجود کا سبب ہے. میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ پوری کائنات ان کی ہے, پوری کائنات ان کی ہے, کیونکہ اللہ نے ان کے صدقے میں بنائی ہے اور پھر قانونی طور پہ بھی معین کر دیا حضور والا. یاد رکھیں آپ کہ جب جناب سیدہ کا مہر تھا تو اس میں کیا معین کیا گیا؟ تمام پانی مہر سیدہ میں, تمام نمک مہر سیدہ میں. حضور نمک اور پانی کو رکھا ہے میرے سیدہ میں. توجہ چاہتا ہوں, یہ دونوں چیزیں ہیں کہ اگر پانی نہ ہو تو حیات انسانی نہیں رہ سکتی, نہیں رہ سکتی. اور اگر نمک نہ ہو تو لذت کھانے کی چلی جاتی ہے. تو قدرت بتانا چاہتی ہے کہ اگر حیات کی لذت ہے تو ذکر اہل بیت سے ہے, اگر حیات باقی ہے تو ذکر اہل بیت سے ہے. اسی لیے کوئی تاریخ یہ نہیں بتا سکتی کہ امام حسین نے کھانے کا مطالبہ کیا. کسی تاریخ میں نہیں لکھا کہ حسین نے کہا کھانا ختم ہو گیا, کھانا بھیج دو, بلکہ پانی مانگا. کیوں؟ کہ پانی حسین کی ماں کی ملکیت تھا. توجہ چاہتا ہوں, مہر میں ملا تھا تو حسین نے پانی مانگا. عزیزان گرامی, آج 2 محرم ختم ہو گئی, 2 محرم ختم ہو گئی. بس میں آپ کی زحمت کو تمام کرنے جا رہا ہوں. میری ماں, میری بہنوں, میری آواز کو غور سے سنو کہ آج میں عرض کر رہا ہوں 2 محرم ختم ہو گئی اور حسین جیسے جیسے کربلا کے نزدیک ہو رہے 2 محرم کو والد کربلا ہوں گے.
جیسے ہی حسین قافلے کو لے کے وارد کربلا ہوئے، داخل ہوتے ہی حسین کا زلجنہ آگے نہیں بڑھتا، وہیں رک گیا۔ حسین چاہتے ہیں زلجنہ آگے بڑھے مگر نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 7 گھوڑے بدلے، 7 گھوڑے، لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی۔ جب 7 بدلے تو امام نے پوچھا اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا غزریہ کہتے ہیں، کہا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ تو آگے بڑھ کے ایک ضعیف العمر نے کہا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ عزادار و کرب و بلا کیا حسین کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا، لیکن اپنی سواریوں کی اہمیت کو بتانا چاہتے تھے کہ مرد تو مرد ہیں، انسان تو انسان ہے، ہماری سواریاں بھی اتنا علم رکھتی ہیں کہ سرزمین کربلا کا ان کو علم ہے۔ تو اللہ جب فاطمہ کا لال اترا تو جناب عباس نے کہا مولا دریا کے کنارے پر خیمے لگائے جائیں، تو کہا کہ ہاں عباس دریا کا کنارے پر خیمے لگائے جائیں۔ خیمے لگنے لگے۔ امام حسین کے ساتھ کچھ اصحاب ہیں، امام حسین بتا رہے ہیں یہی وہ زمین ہے جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ آگے بڑھے، اصحاب نے پوچھا مولا اس سرزمین کی خوبی کیا ہے؟ کیا سرزمین ہے؟ کہا آؤ میں کربلا کی ساری چیزیں تمہیں دکھائی دیتا ہوں۔ مولا آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد فرات کے کنارے کا رخ کر کے اشارہ کیا، اس کنارے کو دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں دیکھ رہے ہیں۔ کہا یہ وہ کنارہ ہے جہاں میرا باوفا بھائی عباس بازو کٹا کے قیامت تک کے لیے یہی سوئے گا۔ اللہ۔ اس کے بعد حسین آئے، آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہ یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں دیکھ رہے ہیں۔ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں اون و محمد شہید ہوں گے۔ اور آگے بڑھے، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں حبیب شہید ہوگا۔ اور آگے بڑھے، کہا دیکھ رہے ہو یہ جگہ؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بھتیجے قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ اللہ۔ اس کے بعد جناب امام حسین نے سینے کو پکڑ لیا، رونے لگے امام حسین اور کہا، پوچھا اصحاب نے مولا کیا ہوا؟ کہا یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میں وہ امتحان دوں گا کہ ملائکہ کی تسبیح و تحلیل ختم ہو جائے گی اور وہ کرب و بلا میں آ جائیں گے، انبیاء کرب و بلا میں آ جائیں گے، مرسل اعظم کرب و بلا میں آ جائیں گے، میری دکھیاری ماں سر پیٹتی ہوئی کربلا میں آئے گی، جس وقت کہ میں اپنے کڑیل جوان علی اکبر کے سینے سے نوکے نیزہ کو نکال اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ پھر حسین ایک نشیب کی طرف لے کر گئے، اور جب نشیب کی طرف لے کر گئے تو اصحاب پہ گریہ طاری ہو گیا، اصحاب رونے لگے۔ مولا نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا کچھ نظر تو نہیں آ رہا مگر ایک دکھیاری ماں کی آواز آ رہی ہے جو کہہ رہی ہے حسین یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آج کچھ فرزندان مسلم کے بارے میں بھی عرض کر دوں، چونکہ اس تاریخ میں عام طور پہ لوگ فرزندان جناب مسلم کا ذکر کرتے ہیں، بس چند لفظوں میں جناب مسلم کے بچوں کا ذکر کرتا ہوں۔ جناب مسلم شہید ہو چکے ہیں، 2 کمسن بچے، 4 بچے تھے جناب مسلم کے، 4 بیٹے تھے، 4 بیٹوں میں 2 بڑے بیٹے حسین کے ساتھ تھے، 2 کمسن بچے جناب مسلم لے کر آئے تھے، شہید ہو گئے مسلم عزاداروں۔ بچوں کو قید میں بھیج دیا گیا، سختیاں ہو رہی ہیں۔ ایک دن دروغہ زندان آیا، بچوں نے کہا بھائی تو یہ بتا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا ہاں ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ کہا تو نے قرآن میں قل لا اسألکم علیہ اجرا کی آیت پڑھی ہے؟ کہا بے شک پڑھی ہے۔ کہا تم نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہا بے شک پڑھی ہے۔ کہا آیت انما پڑھی ہے؟ کہا بے شک پڑھی ہے۔ کہا سورہ حل عطا پڑھا ہے؟ کہا بے شک پڑھا ہے۔ دروغہ زندان پوچھنے لگا تم سے اور قرآن سے کیا مطلب ہے؟ کہا ارے ہم ہی تو وارث قرآن ہیں، ہم آل رسول ہیں جن کی شان میں یہ آیات نازل ہوئی ہے، ہم فرزندان مسلم ابن عقیل ہیں، حسین ابن علی کے سفیر تھے ہمارے بابا، حسین ہمارے ماموں ہوتے ہیں۔ اللہ جیسے ہی یہ جملہ سنا دروغہ زندان رونے لگا۔ بچوں
میری خطا کو معاف کر دینا۔ بچوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دو۔ کیسے چھوڑو گے؟ کہا دیکھو میں کل آؤں گا، تالا کھول کے چلا جاؤں گا، رات میں تم فلاں فلاں راستے سے نکل جانا۔ اگلے دن ایسا ہی ہوا، بچے نکل گئے۔ عزادارو، چند سال کے بچے، کم سن بچے، میری ماں میری بہنوں ذرا تصور میں رکھنا 5-6 سال کے بچوں کا کیا سن ہوتا ہے۔ وہ بچے نکلے اور نکلنے کے بعد اب گلیاں ہیں کوفے کی، رات کا وقت ہے، تاریکی ہے، ہر وقت عجیب قسم کا سناٹا ہے، پتہ بھی ہلتا ہے تو بچے سہم جاتے ہیں۔ ابن زیاد نے منادی کرا دی ہے جہاں بچے ملے پکڑ کے لے آؤ۔ اللہ اللہ، یہ بچے ایک دروازے کے باہر بیٹھ گئے۔ ضعیفہ دروازہ بند کرنے کے لیے آئی تو معصوم بچوں کو دیکھا، بچوں کو دیکھنے کے بعد رونے لگی۔ ارے بچوں، تم کون ہو؟ تمہارے ماں باپ کتنے سنگ دل ہیں کہ اس پرآشوب دور میں تمہیں یوں چھوڑ دیا ہے۔ کہا جو کچھ کہنا ہے ہمیں کہنا، ہمارے ماں باپ کے بارے میں ایک حرف بھی نہ کہنا۔ کہا آخر تم کون ہو؟ کہا تو وعدہ کرتی ہے کہ یہ راز کسی سے نہیں کہے گی؟ کہا میں وعدہ کرتی ہوں۔ کہا سنو، ہم بتاتے ہیں، ہم یتیمان حضرت مسلم ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، ہم حضرت عباس اور امام حسین کے بھانجے ہیں۔ جب یہ جملہ سنا ضعیفہ رونے لگی، بچوں کو اندر لائی، دروازہ بند کیا، بچوں کا منہ ہاتھ دھلایا۔ بچوں نے کہا پہلے ہم نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھی بچوں نے، اس کے بعد وہ کھانا لے کر آئی، دونوں نے کھانا کھایا۔ ضعیفہ نے تہ خانے میں بچوں کو سلا دیا۔ میری ماں بس دردناک منزل آ گئی، رونے کا موقع آ گیا۔ اللہ اللہ، اس ضعیفہ کا بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ بیٹا، بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ داماد، بہرحال بیٹا ہو یا داماد اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، بہرحال نام تھا اس کا حارث ملعون اس کا داماد تھا۔ رات گزر گئی، بچے رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، بچے سو رہے ہیں تہ خانے کے اندر۔ آدھی رات کے بعد وہ ملعون آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا، کہا تو آ گیا؟ کہا ہاں۔ کہا کہ کہاں تھا تو؟ کہنے لگا کہ میں فرزندان مسلم کو ڈھونڈتا پھرا، کہیں نہیں ملے، بڑے انعام کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کہا واہ ہو ملعون تیرے اوپر، تو اولاد رسول کو قتل کر کے پیسہ چاہتا ہے، تو کتنا سنگ دل ہے، ایسے معصوم بچوں کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ ڈاٹا، وہ لیٹ گیا۔ ادھر ایک بھائی کی آنکھ کھلی، دوسرے بھائی کی آنکھ کھلی، دونوں بھائی اٹھے۔ بڑے بھائی نے کہا بھیا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ابھی بابا مسلم آئے تھے، نانا علی مرتضیٰ آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بہت جلد بچوں تمہاری زحمت تمام ہونے والی ہے، اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ چھوٹے بھائی نے بھی یہی کہا، بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ دونوں بچے گلے مل کے بابا کو یاد کر کے ہچکیوں سے رو رہے ہیں۔ حارث ملعون کو عزادارو اطلاع مل گئی، وہ آیا چراغ لے کر، کیا دیکھا کہ یتیمان مسلم ہے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا اگر وعدہ کرے جان بخشی کا تو بتاتے ہیں۔ کہا ہم فرزندان مسلم ہیں۔ اس ملعون نے قہقہا لگایا، کہا تمہاری تلاش میں پھر رہا تھا۔ اللہ اللہ، عزادارو میری ماں دلوں پہ ہاتھ رکھو، بچوں کے بالوں کو پکڑا، کھینچتا ہوا لایا، بچے فریاد کر رہے ہیں۔ اب ستون خانہ سے بچوں کو باندھ دیا، رات بھر بچے روتے رہے۔ ضعیفہ اٹھ کے آ گئی، ضعیفہ سر پیٹ رہی ہے، بچوں مجھے معاف کر دے، بچوں مجھے معاف کر دینا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ملعون آئے گا تو میں ہرگز پناہ نہ دیتی۔ اب صبح ہوئی، عزادارو ملعون اٹھا، بچوں کے بال پکڑ کے گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔ ضعیفہ سامنے آ گئی، یہ ہمارے مہمان ہیں، میں لے جانے نہ دوں گی۔ ملعون آگے بڑھا، ضعیفہ کو قتل کر دیا۔ یہ پہلی شہیدہ ہے جو محبت اہل بیت میں شہید ہوئی۔ عزادارو اب بچوں کو لے جایا گیا، بازار
والے رو رہے تھے اے ملعون ان بچوں کو چھوڑ دے، معصوم بچے ہیں، کم سن بچے ہیں، ان پہ رحم کھا۔ بچے فریاد کر رہے تھے، عزادارو ہائے ہائے، دریا کے کنارے ملعون لے کر آیا۔ بچوں نے کہا ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ کہا بچوں تمہیں نماز نہ بخشوائے گی؟ کہا ہم بخشوانے کے لیے نہیں بلکہ شکر خدا ادا کرنے کے لیے نماز پڑھ لیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ شہادت کا درجہ عطا کیا۔ ابھی بچے نماز پڑھ رہے تھے کہ بڑے بھائی کو شہید کیا، اس کے بعد چھوٹے بھائی کو شہید کیا، بڑے بھائی کو شہید کرنے کے بعد جسم کو دریا میں پھینک دیا، دریا پہ جسم تیرتا رہا، ابھی ڈوبا نہیں۔ جب چھوٹے بھائی کو شہید کیا گیا تو ہائے ہائے اس کا جسم بھی ڈال دیا دریا میں۔ دونوں دور تھے، تیزی سے قریب آئے، گلے میں باہیں ڈالی۔ ارے بھائی ساتھ ساتھ آئے تھے، اب ساتھ ساتھ جنت جائیں گے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزاداروں جب اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ کوفے میں آیا ہے تو جناب مسلم کی بیوہ نے سر مسلم کو دیکھا، فریاد کرنا شروع کی، ارے میرے والی آپ کے 2 بڑے بچے شہید ہو گئے حسین پہ، میرے والی ہماری چادریں چھن گئی، میرے والی ہم نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن میرے والی یہ بتاؤ جو 2 کم سن بچے لے کے آئے تھے وہ بچے کیا ہوئے ذرا یہ تو بتا دو۔ اللہ اللہ، لاشائے مسلم سے آواز آئی، اے کنیز خدا وہ بھی راہ خدا میں شہید کر دیے گئے۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جملہ مومنین کی دینی و دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعزیز فرما۔ بار الہ پاکستان، افغانستان اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی عزادار اور عزاداری ہوتی، بار الہ تمام ایام عزا کو بخیر و خوبی انجام فرما۔ بار الہ دشمنوں کی ہر ناپاک سازش کو ناکام بنا، بار الہ مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، بار الہ جتنی ٹیرورسٹ جماعتیں ان کو نابود فرما، بار الہ بحق معصومین علیہ السلام امام زمانہ کے ظہور میں تعدید فرما، بار الہ حکومت عدل و انصاف امام زمانہ کو برقرار فرما، بار الہ پرچم حق کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما، بار الہ بحق معصومین علیہ السلام جہاں جہاں مظلومین ان کی حمایت فرما، خاص طور پر پاکستان، افغانستان، بحرین، سعودی عرب، شام، یمن، عراق اور جہاں جہاں مومن ہے بار الہ ان کی حفاظت فرما، مزار ہے مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً روضہ حضرت زینب کی حفاظت فرما۔ بار الہ یہ بھی اتنی مظلوم ہے، بار الہ دل دھڑکتا ہے سنتے ہوئے، کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی میرے مالک اس مظلومہ کے روضے کی حفاظت۔ بار الہ جن کے امیگریشن کے مسئلے ان کے مسائل کو حل فرما، بار الہ ہم سب کو شفاعت امام حسین علیہ السلام عطا فرما، زیر پرچم اہل بیت محشور فرما، جو لاول ان کو اولاد عنایت فرما، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ ایک مومنہ ہیں انجم، انہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کا بچہ ہے وہ، اور ان کے علاوہ جتنے بھی اس مجلس میں مرد و عورت میں مریض ہیں، بار الہ انہیں اور روئے زمین پر جتنے بھی مومن و مومنات بیمار ہیں، بار الہ واسطہ بیمار کربلا کا، واسطہ امام زمانہ کا، سب کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ سب کے امراض کو رفع فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما۔ بار الہ بحق معصومین علیہ السلام ہمیں اجر رسالت ادا کرنے کی دن دونی رات چوگنی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ اس مرکز کو آباد فرما، اس کی رونق میں اضافہ فرما، مومنین میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ بار الہ جو مومنین مالی طور پہ کمزور ہے، بار الہ ان کو مضبوط فرما، بے روزگار کو روزگار عنایت فرما، جن کے اپنے کاروبار ان کے کاروبار میں ترقی عنایت فرما۔ بار الہ رزق حلال مرحمت فرما، بار الہ محبت اہل بیت عنایت فرما، اس میں دن دونی رات چوگنی اضافہ فرما، حج و زیارت کا شرف عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ماتم حسین۔